ایک بار حضرت رابعہ بصری کے یہاں 5 درویش حاضر ہوئے۔ اتفاق سے کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا، مہمانوں کی تواضع کے لیے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ خادمہ نے بتایا کہ صرف ایک روٹی موجود ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ ایک روٹی سے کیا ہوگا، مہمانوں کے حصے میں ایک ٹکڑا ہی آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ درویشوں کے پاس تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی نے در پر صدا دی۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت رابعہ بصری مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا، ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے، روٹیاں کتنی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری نے خادمہ سے پوچھا۔ خادمہ نے بتایا کہ 2 روٹیاں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے اور وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ چنانچہ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دی۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو آپ کو بتایا گیا کہ 5 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے جواباً فرمایا، اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی، اس سے کہہ دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ جب تیسری مرتبہ ایک شخص کھانا لے کر آیا، خادمہ نے آپ کو پوچھنے پر بتایا کہ 11 روٹیاں ہیں، تو حضرت رابعہ بصری نے پرمسرت لہجے میں فرمایا، ہاں یہ ہمارا کھانا ہے، اسے قبول کر لو۔ خادمہ نے کھانا لا کر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا۔ پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک درویش نے عرض کیا کہ 3 مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے، 2 افراد کو آپ نے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو قبول فرما لیا، آخر یہ کیا راز ہے؟ اس کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے درویشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ بس اسی حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور ایک شخص کا کھانا قبول کر لیا۔ میں نے اللہ کی راہ میں 1 روٹی دی تھی اور رزاق عالم سے سودا کیا تھا۔ پھر جب ایک شخص 2 روٹیاں اور دوسرا 5 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے جان لیا کہ یہ حساب کتاب درست نہیں ہے۔ تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر انہیں قبول کر لیا کہ یہ عین حساب کے مطابق تھیں اور دینے والے کی شان رزاقی کو ظاہر کر رہی تھی۔ 10 روٹیاں میری 1 روٹی کے بدلے میں تھی اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی تھی۔ حضرت رابعہ بصری کی صبر و قناعت اور توکل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیرت زدہ ہو گئے۔ ایک عجیب و غریب روایت یہ بھی ہے کہ حضرت رابعہ بصری کو نوجوانی کے عالم میں ایک شخص نے کسی رنڈی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ آپ بہت خوبصورت تھیں، اس لیے رنڈی نے آپ کو عمدہ لباس اور زیور پہنا کر بالا خانے پر بٹھا دیا۔ آپ کا حسن و جمال دیکھ کر اوباش لوگ متوجہ ہونا شروع ہوئے اور رات کے وقت جو بھی شخص رنڈی کی اجازت سے بالا خانے پر جاتا تو آپ اس سے کہتی کہ پہلے وضو کرو اور پھر 2 رکعت نفل پڑھ لو۔ چنانچہ وہ شخص وضو کر کے نماز نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا تو آپ اس پر اپنی باطنی توجہ مبذول فرماتی تو وہ خوف الہی سے کانپ اٹھتا اور آپ کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کر کے چلا جاتا۔ تقریباً 1 برس تک اسی طرح ہوتا رہا۔ اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں اوباش قسم کے لوگ تائب ہو کر نیکی کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ ایک دن رنڈی نے خیال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک مرتبہ جو شخص ادھر آتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر ادھر کا رخ نہیں کرتا، حالانکہ اس کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک رات اس نے چھپ کر دیکھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ جب اس پر انکشاف ہوا تو وہ اللہ کے خوف سے کانپ اٹھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑی اور کہا، خطا معاف کر دو، آپ کی شان و مرتبہ کا مجھے علم نہ تھا، میں آپ کے مقام و مرتبہ کو نہیں جانتی تھی، میں آپ کو اسی وقت آزاد کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ارے بے وقوف، تو نے مجھے آزاد کیا کیا، اس جاری شدہ فیض کو یہاں سے بند کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے ایک خچر پر سامان سفر لادا اور چل پڑی۔ ایک صحرا کے درمیان میں گزر رہی تھی کہ اچانک خچر مر گیا۔ قافلہ والوں نے کہا کہ آپ کا سامان ہم اٹھا لیتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ارشاد فرمایا، تم اپنی راہ لو، میں تمہارے بھروسے سفر نہیں کر رہی، مجھے تو اپنے پروردگار پر بھروسہ اور توکل ہے۔ قافلے والے روانہ ہو گئے اور آپ تنہا رہ گئی۔ سجدے میں سر رکھ کر بارگاہ الہی میں دعا مانگی، اے اللہ، ایک غریب اور مسکین مسافر عورت کے ساتھ کیا بادشاہ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں؟ پہلے تو مجھے اپنے گھر کی زیارت کے لیے سفر اختیار کرنے کی ہمت و دعوت دی اور پھر راستے میں لا کر میرے خچر کو چھین لیا اور مجھے تنہا اس صحرا میں چھوڑ دیا۔ ابھی آپ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ خچر اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنا سامان اس پر دوبارہ لادا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانگی اختیار کی اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ راوی کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت رابعہ بصری کو
دیکھا کہ آپ اسی خچر کو فروخت کر رہی تھی۔